بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الله كافي الله كافي الله كافي وقصدت الكافي وجدت الكافي کفال الکافی لکل کافی وللہ الحمد۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آج یہاں برطانیہ میں دوسرا روزہ ہے۔ کل سورہ بقرہ کا تعارف اور اس کے مضامین کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ آج پھر سورہ بقرہ کے ہی حوالے سے مزید کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کل کی گفتگو جہاں پر ٹھہر گئی تھی وہ اصطلاحات ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، اور بالخصوص اس مقام یعنی سورہ بقرہ میں جو احکام بیان ہوئے ہیں، میں ان کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اوامر ہیں، نواہی ہیں، اور پھر مخصوص الفاظ۔ میں نے کل بڑی تفصیل کے ساتھ ضروری اصطلاحات آپ کی خدمت میں پیش کر دی تھیں، اور بات صلاۃ، زکوٰۃ اور صوم پر آ کر ہم نے روکی تھی۔ جو کام اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ جن کو کرنا ہے، بجا لانا ہے، ان میں سے پہلی چیز میں کل عرض کر چکا ہوں، نماز ہے، اور پھر زکوٰۃ ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کو کلام مجید میں تقریباً جمع کیا گیا ہے۔ پھر روزہ آتا ہے، اور اہل اسلام کو ماہ رمضان المبارک میں اس مہینے کے 29 یا 30 روزے عطا کیے گئے ہیں، جس کا وقت سحر سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت ہے، یعنی یہ دن کا حصہ ہے جس میں اہل اسلام روزہ رکھتے ہیں، کھانے پینے سے رک جاتے ہیں، اور دیگر خواہشات نفسانیہ سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں۔ یہ ظاہراً اس کا حکم ہے، اور اس کی خیر، روزے کی برکات، اس کی مکمل اس کی لذت و روحانیت اور حلاوت، اور اس کا صحیح کیف بندہ مومن کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ حالت روزہ میں مکمل طور پر گناہوں سے رکتا ہے، زبان سے، ہاتھ سے، کان سے، آنکھوں سے، ہر انداز سے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے جب بچاتا ہے، اجتناب کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے، روک لیتا ہے، تو روزے کی صحیح معنی میں لذت اور حلاوت اور لطف اور نور، اسے روحانیت جو ہے روزے کی، وہ اسے حاصل ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ میں ہی اللہ رب العزت جل وعلا شانہ نے دوسرے پارے کے اندر روزے کی فرضیت کو بیان کیا ہے۔ پھر اسی مقام پر پروردگار عالم جل وعلا شانہ نے حج کا ذکر فرمایا ہے۔ حج کی فرضیت بھی اسی مقام پر موجود ہے، اور پھر حج کے حوالے سے دیگر احکامات، اس کی تفصیلات، منا شریف، عرفات اور وہاں سے پلٹنا، یہ جتنے مسائل حجاج کرام کو پیش آتے ہیں وہ بھی اسی صورت کے اندر موجود ہیں۔ آپ کے پاس جو قرآن کریم کا ترجمہ موجود ہو
آپ ضرور ترجمے کے ساتھ ان آیات کو پڑھ سکتے ہیں۔ تفاسیر موجود ہوں، تفاسیر کا مطالعہ کرنا ان دنوں آپ کے لیے بہت مفید ہے۔ اردو زبان کے اندر تفسیر ضیاء القرآن آپ کے لیے بہت مفید ہوگی۔ یہاں برطانیہ کے اندر آپ رہتے ہیں یا دنیا میں جہاں میری آواز سنی جا رہی ہے، اور وہ انگلش اگر وہ سمجھنا چاہتے ہیں تو برطانیہ میں سے ہی امداد الکرم کے نام سے انگلش کی تفسیر موجود ہے۔ اپنے مطالعے میں ضرور ان تفاسیر کو لائیں۔ اس کے ساتھ ہی جہاد اور قتال کے جو معاملات ہیں، اس کی فرضیت ہے وہ بھی، اور اس کا اصول جو ہے، اس کا جو نظم و ضبط ہے، اس کے جو ڈسپلن ہے، وہ بھی اس مقام پر بیان ہوئے ہیں۔ وراثت کے مسائل بھی اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری معاشرت ہے، ہماری وہ عائلی زندگی ہے، اس کو بڑے تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کیا ہے، جس میں سے نکاح کے مسائل ہیں اور طلاق کے مسئلے ہیں۔ بالخصوص اللہ رب العزت نے اس جگہ پر، سورہ نساء کے اندر بھی ہیں لیکن اس صورت کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ بالخصوص طلاق کے جو معاملات ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ حلال و حرام کے حوالے سے، بالخصوص کھانے پینے کے حوالے سے جو طیبات اور حلال چیزوں کو کھانے کا اللہ رب العزت نے امر فرمایا ہے، وہ آیات بھی آپ کو سورہ بقرہ میں مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو حرمت کی چیزیں ہیں، جن پر قطعی طور پر جن کو حرام کیا گیا ہے، اس کی تفصیلات بھی آپ کو سورہ بقرہ میں ملے گی۔ بالخصوص اس کا جو اینڈ ہو رہا ہے، اختتام ہے، وہ سود کے حوالے سے ہے کہ سود کی حرمت، اس پر بڑے سخت ترین انداز میں اللہ رب العزت جل وعلا شانہ نے اس کی حرمت کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح شراب ہے، خمر، اس کی حرمت بھی آپ کو اسی سورہ بقرہ کے اندر ملے گی۔ بدکاری ہے، اس کے حوالے سے سزائیں جو ہیں اس کا بھی یہاں پر ذکر ہے۔ قتل کے حوالے سے اس کی جو سزا ہے اور اس کے جو معاملات آتے ہیں وہ بھی اللہ رب العزت نے اس جگہ بیان، جوا ہے، اس کا بھی ذکر یہاں پر آپ کو ملے گا۔ اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، طلاق کے جو مسئلے ہیں وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہیں، اور اس سے پھر آگے خواتین سے جو جڑی ہوئی باتیں ہیں ان کو بھی اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، جس میں عورتوں کے بالخصوص ان کی پاکی کے ایام اور ناپاکی کے ایام، ان کے جن کو حیض و نفاس کہا جاتا ہے، اس کو بھی یہاں پر تفصیل سے اس کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ رضاعت کی مدت، کہ ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو جو دودھ پلاتی ہے، اس کی تفصیلات بھی آپ کو سورہ بقرہ میں ملے گی۔ اسی طرح طلاق کے بعد عدت کے معاملات آتے ہیں، یا خلا کا مسئلہ ہے، یا حلالے کے معاملات ہیں، یہ اس طرح کے جتنے مسائل ہیں عورتوں سے بالخصوص جڑے ہوئے، وہ اسی سورہ بقرہ میں آپ کو تفصیل سے ملیں گے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کو چاہیے، یہ درس قرآن میں صرف چونکہ تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور وقت ہے، اس وقت پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے، لوگ گھروں کے اندر موجود ہیں اور گھروں کے اندر ہی رہنا ان کے لیے عافیت ہے، اور پھر ماہ رمضان المبارک ہے۔ بالعموم اہل اسلام اس مہینے میں عبادات کا اور رجوع اللہ کا شغف ہوتا ہے، تو اس ماہ رمضان المبارک میں آپ کوشش کریں کہ جہاں آپ قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں، اور تلاوت کرنی چاہیے، ہر روز ایک معمول بنائیں کہ آپ نے کتنا حصہ قرآن کریم کا تلاوت کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی فہم دین کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کچھ وقت اپنا نکالیں۔ میں نے 2 تفاسیر کا نام لے لیا ہے، پاکستان میں اویلیبل ہے اردو کے اندر تفسیر ضیاء القرآن، جسٹس پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی تفسیر ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت خوبصورت ہے، پڑھنے میں لطف آتا ہے۔ انگلش میں میں نے ان کے ہی شاگرد رشید حضرت قبلہ پیرزادہ امداد حسین صاحب،
جو برطانیہ میں ہیں ان کی تفسیر موجود ہے، آپ ضرور اس تفسیر کا مطالعہ کریں گے تو سورہ بقرہ میرے اس تعارف کو آپ سامنے رکھ کر جو چیزیں آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ نے کسی خاص چیز کو ایڈریس کرنا ہے تو تب بھی آپ کو ملے گی، بلکہ بہتر یہی ہے کہ بالاستیعاب ایک تسلسل کے ساتھ آپ ان چیزوں کو مطالعے میں لائیں۔ اس سورہ بقرہ کے اندر مال یتیم کے حوالے سے بھی بڑی اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ بات کی ہے اور احکامات ہمیں عطا کی ہے۔ میں اس پر آج کے درس میں دو مقام جو ہیں وہ ان کو بالخصوص ایڈریس کرنا چاہتا ہوں، وہ اس لیے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے مسلمانوں کی، ان کے لیے اس میں بہت سارے پہلو ہیں جو سمجھنے کے بھی ہیں، سیکھنے کے بھی ہیں اور عمل کرنے کے بھی ہیں اور ضرورت بھی ہے۔ سب سے پہلی آئے بر جس پر میں کل گفتگو تھوڑی سی اشارت کر چکا ہوں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر آپ کو یہ دعوت دوں گا کہ آپ اس کی تفسیر کو ملاحظہ فرمائیں، اور پھر اس کے ساتھ ایک اور آیت ہے سورہ بقرہ کی، آئے نفاق اسے کہتے ہیں، میں اس پر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا توجہ کے لیے۔ سب سے پہلی جو دوسرا پارہ اس کا یہ پہلا کوارٹر کمپلیٹ ہوتا ہے، دوسرا کوارٹر اسی رکوع سے یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، یہ 5واں رکوع ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ اب یہاں تک یہ جو میں نے تلاوت کی ہے، آیت کا آدھا حصہ میں نے اس کا ایک سمجھے جز پڑھا ہے، یہ حقوق اللہ اور عقائد کے اوپر مبنی ہے، اور ارشاد گرامی جو اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، انداز تکلم جو ہے وہ بڑا گہرا اور بڑا خوبصورت ہے کہ اس کو اہل علم سمجھتے ہیں کہ یہ حسر کر کے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ لیس البر، نہیں ہے نیکی، نفی کے ساتھ پہلے اس کا آغاز کیا گیا ہے کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم مشرق و مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، یعنی تمہاری توجہ، اس سے مراد اہل علم نے لیا ہے کہ مکہ مشرفہ کی طرف فقط منہ کر لینا یا مسجد اقصیٰ کی طرف، یہ اس طرف منہ کر کے تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کیا یہی صرف نیکی ہے؟ کہا نہیں، یہی نیکی نہیں ہے۔ ولیکن البر، اب کہا گیا اس بات کے ساتھ کہ نیکی کی اب تفصیل بیان ہو رہی ہے، نیکی ہے کیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ من آمن باللہ، اللہ پر پختہ ایمان لانا، اللہ پر یقین رکھنا، اس کی وحدانیت پر، اس کی یکتائیت پر اپنا ایمان لانا کہ وہی کار ساز ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، ساری صفات کا مالک وہی ہے، اور اس کی ہر صفت قدیم ہے، اس کی ذات قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، وہ حی قیوم ہے۔ اس پر پختہ اپنا ایمان لانا۔ من آمن باللہ جب کہا گیا تو اس کی اللہ کی تمام صفات کے ساتھ اس کی ذات پر ایمان لانا ہے۔ پھر اس کے فوراً بعد کہا والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان لانا۔ یعنی اب یہاں پر ہمارا عموماً توحید اور پھر رسالت اور پھر باقی چیزیں آتی ہیں، یہاں پر اللہ رب العزت نے جو اسلوب رکھا ہے وہ گویا اب یوں سمجھ لیں کہ اول تا انتہا کو لیا ہے، آغاز سے آخر تک کو لیا ہے۔ اول کیا ہے؟ من آمن باللہ، اور عقائد کی سب سے آخری بنیاد کیا ہے؟ وہ ہے یوم الآخرہ، قیامت کا دن، یہ بنیاد ہے۔ تو اس کا یہ اسلوب ہے۔ والملائکۃ، اور فرشتوں پر ایمان رکھنا، والکتاب، اور جتنی آسمانی الہامی کتابیں ہیں ان پر ایمان لانا، والنبیین، اور اس کے سارے نبیوں پر ایمان لانا۔ یہ پہلی چیز بیان ہوئی ہے کہ اللہ کا یہ حق ہے کہ اس پر ہم ایمان لائیں۔ اس نے ہمیں کہا
قیامت کے دن کے بارے میں کہ یہ زندگی، یہ دنیا کی زندگی یہ ٹیمپریری ہے، اس کے بعد ایک اور جہان ہے، ایک برزخ سے گزر کر ہم نے حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں جمع ہونا ہے، جہاں حساب و کتاب کا مرحلہ گزرنا ہے، جہاں پر اللہ رب العزت جل وعلا شانہ کی عدالت قائم ہو جانی ہے، اور کلام مجید نے اس کا پورا پورا نقشہ کھینچا ہے، اور بالخصوص اس کی جو آخری صورتیں ہیں کلام مجید کی، تو قیامت کا پورا منظر بیان ہوا ہے، پورا نقشہ کھینچا گیا ہے، اور پھر قیامت کے بپا ہونے کا کہ وہ کس طرح برپا ہو جائے گی اس کا بھی منظر کشی کر دی گئی، اور اس دن کیا ہوگا وہ دن بھی اللہ رب العزت نے اس کا سارا کچھ کلام مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، یہاں تک کہ اس کے نام سے ایک پوری سورہ موجود ہے 29ویں پارے کے اندر غالباً سورہ قیامہ، اور اس کو بھی انشاءاللہ جب وقت ملا اگر ہم چلتے گئے اور یہ سلسلہ اسی طرح رہا تو انشاءاللہ بہت لطف آئے گا ان صورتوں کا جب تعارف یہ ناکارہ جب آپ کی خدمت میں پیش کرے گا۔ قیامت پر یقین رکھنا یہ اور اس پر ایمان لانا کہ وہ دن آنا ہے اور اس دن ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جمع ہونا ہے۔ اس نے فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، خیر و شر کا ایک ایک ذرہ جو ہم سے سرزد ہوا ہے، جو ہم نے خیر کا کام کیا ہے، شر کیا ہے، وہ پروردگار کہتا ہے کہ اس کا ایک ایک ذرہ جو ہے ہم اس کو تول لیں گے، اس کا حساب و کتاب بنا ہے۔ والملائکہ، جیسا کہ میں نے عرض کر چکا، کل اس کے فرشتے، وہ جتنے فرشتے ہیں اس کے مدبرات الامر ہیں، یہ زمینوں پر ہیں، سیاحین فی الارض، زمین پر سیاحت کرنے والے، ہواؤں میں اڑنے والے ہیں، ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین ہیں، نکیرین ہیں، ملک الموت ہے، میکائیل علیہ السلام ہے، حضرت جناب سیدنا جبریل علیہ السلام ہے، بلکہ ان دو فرشتوں کا جناب سیدنا جبریل اور جناب سیدنا میکائیل کا تذکرہ پروردگار نے سورہ بقرہ پہلے پارے کے اندر قدر تفصیل سے بیان کیا ہے، اور بالخصوص یہود کے جو ان کے لغو قسم کے اعتراضات تھے ان کا جواب بھی وہاں پر موجود ہے۔ والملائکہ، آسمانوں کے اندر فرشتے ہیں جن کی تعداد کتنی ہے حضرت انسان اس سے بے خبر ہے کہ وہ کتنی تعداد میں اللہ تعالیٰ جل وعلا شانہ کی یہ مخلوق ہے۔ یہ ہمارے اوپر ہمیں مکلف کیا گیا کہ ہم ہر فرشتے پر، کل فرشتوں پر ہم نے ایمان رکھنا ہے۔ والکتاب، اور کتابیں، یعنی جتنی کتابیں اس سے پہلے کلام مجید قرآن حکیم سے پہلے جو نبیوں پر اتری، رسولوں پر اتری، ان پر ہمارا ایمان ہے۔ اور پھر اس پر یہ بھی ہے، یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ قرآن ہی اللہ کی آخری کتاب ہے، اس قرآن کے بعد اب قیامت تک کے لیے آسمان سے کوئی وحی نہیں آئے گی، وحی کا دروازہ ختم ہو گیا، اب کسی انسان پر اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق وحی کا قائم نہیں ہونا۔ وہ وحی کا جو آخری سلسلہ تھا وہ امام الانبیاء حضور خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا ہے، ستودہ صفات پر پروردگار عالم نے ختم کر دیا۔ آپ ہی اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ ہی اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ پر ہی وحی کا اختتام ہو گیا۔ اب آ جائیے اس کا دوسرا جز میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ والنبیین تک ہم آ گئے، اب آگے یہاں سے حقوق العباد کا گویا کہ آغاز ہو رہا ہے۔ وآت المال علی حبہ، اللہ کی محبت میں مال دینا، سب سے پسندیدہ چیز جو ہوتی ہے انسان کی وہ اس کی کمائی ہے، اس کا مال ہے، دولت ہے، اور انسان طبعاً اس مال و دولت سے اس کا ضرورت مند بھی ہوتا ہے، محتاج بھی ہوتا ہے، اور اس سے محبت بھی کرتا ہے۔ کہا کہ وآت المال علی حبہ، اللہ کی محبت اور نیکی کی محبت، نیکی کو سمجھنا ہے تو نیکی یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں اپنا مال دو۔ اب کس کو دینا ہے، اب یہاں پر تھوڑا سا سن لیجئے اور پھر میں آیہ انفاق کے اندر آپ کو انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا۔ فرمایا پہلی جگہ جو بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ کی محبت کی خاطر کس کو دیتے ہیں، کن کو دیتے ہیں۔
یعنی بہترین مصرف جو ہے ہمارے مال و دولت کا، کہ سب سے پہلے اگر اللہ کی محبت میں ہم اپنا مال خرچ کریں تو کسے دیں. یاد رہے کہ ایک ترتیب اللہ رب العزت جل وعلا شان رو نے اسی مقام پر سورہ بقرہ میں بیان ہوئی ہے، تو زکوٰۃ کے حوالے سے اور وہ صدقات واجبہ کے حوالے سے 8 مصرف وہاں بیان ہوئے. ایک وہ ترتیب ہے، تو ایک یہ ترتیب ہے. تو میں ان دونوں ترتیبوں میں جو فرق سمجھتا ہوں، ظاہر بات ہے فرق تو ہے، تو میں اس کی جو حکمت سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو فرض جو ہے، مثال کے طور پر زکوٰۃ فرض ہے، صدقات واجبہ ان کو کہا جاتا ہے، تو صدقات واجبہ کی ترتیب وہی رکھے جو اللہ رب العزت نے بیان کی ہے. اور اس کے علاوہ جو آپ نے خرچ کرنا ہے اور صدقات واجبہ کے علاوہ، تو اس میں آپ کو یہ ترتیب آپ کے لیے بیسٹ ترتیب رہے گی. کیا؟ جس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے اول خیش بعد درویش. تو یہ اس کا مفہوم یہی بنتا ہے. ذوی القربا پہلا لفظ آیا ہے، ذوی القربا، اپنے قریب تر کے جو رشتہ دار ہیں ان پر اپنا مال خرچ کیجیے. قریب تر کے مال ان پر خرچ کرے. پھر فرمایا والیتاما، اور سوسائٹی کے، معاشرے کے ان لوگوں پر، ان بچوں پر جو یتیم ہیں، جو کسی اور کی کفالت میں ہیں، کسی اور کی سپرویژن میں ہیں، کسی اور کے نگرانی میں ہیں، لیکن وہ مصرف ہیں کہ آپ ان کی مدد کریں. یتاما پر یہ انفرادی طور پر بھی ہو سکتا ہے اور یہ اجتماعی طور پر بھی ہو سکتا ہے. جیسا کہ ہمارے ہاں یہ باقاعدہ نام، اب اس کا کچھ بھی رکھ لیں، اب لوگ اچھا کرتے ہیں کہ نام اس کا اپنا گھر کے نام سے یا مختلف ناموں سے کرتے ہیں. مثلا یتیم خانے قائم ہوتے تھے، تو آپ وہ اجتماعی شکل ہوتی تھی، تو اس پر خرچ کرنے کا یہ ایک بہترین مصرف ہے، تاکہ وہاں ان کی پرورش بھی ہو، بہترین ایجوکیشن ہو، بہترین ماحول ہو. یہ ایک مصرف. والمساکین، یہاں پر یہ مساکین کا جو لفظ ہے یہ بڑی وسعت رکھتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مساکین سے مراد یقیناً وہ لوگ ہیں جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں، سفید پوش ہوتے ہیں اور ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں، روزی لگی نہ لگی دیہڑی داری ہوتی ہے. تو اگر سمجھیں کہ ان کے پاس حالات ایسے ہیں، اور بالخصوص یہ ایام جو اس وائرس کی وجہ سے، وبا کی وجہ سے جو ماحول بنا ہوا ہے، آپ ان لوگوں کا زیادہ خیال رکھیں جو مانگ نہیں سکتے، جو سوال نہیں کر سکتے، جو کسی کے دروازے پر نہیں جا سکتے. وہ مساکین کے زمرے میں آئیں گے. ممکن ہے علماء میری اس بات سے اختلاف کریں، تو میں کوئی مجتہد نہیں، ایک طالب علم ہوں، تو یہ جو بات جزیات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مفسرین نے ان جزیات کو نقل بھی کیا ہے. وابن السبیل، وابن السبیل سے مراد جو ہے جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں. اللہ کی راہ میں جو نکلے ہوئے ہیں اس سے بھی کئی مراد ہیں. اس سے ایک مراد تو یہ ہے کہ ایک آدمی حج پہ گیا ہے، یقیناً وہ اللہ کی راہ میں گیا ہے، عمرے پہ گیا ہے اللہ، لیکن وہاں اس کا مال ختم ہو گیا، چوری ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو اس کی مدد کی جا سکتی ہے. یہ ایک جزی ہے. اسی طرح وہ لوگ جو اپنے گھروں سے محض اس لیے نکلے کہ وہ حصول دین کے لیے، علم دین کے لیے، دین پڑھنے کے لیے، حفظ قرآن کے لیے، اور حدیث کا علم موقوف علیہ کے جو علوم درسیات ہیں ان کے لیے وہ گھر سے نکلے. ظاہری بات ہے وہ قرآن کریم حفظ کریں گے، وہ حدیث پڑھیں گے، وہ علوم دینیہ سیکھیں گے، اور یہ اشاعت اسلام، ترویج اسلام، تبلیغ اسلام اور اسلام کی دولت کو اگلی نسلوں میں یہ منتقل کرنے کے لیے یہ جو کام کر رہے ہیں، یہ وابن السبیل کے زمرے میں آتے ہیں. ان پر بھی آپ اپنے صدقات واجبہ بھی خرچ کر سکتے ہیں اور صدقات نافلہ بھی خرچ کر سکتے ہیں. اب آ جائیے، یہ تو ایک تھا مال کے حوالے سے. اب اس کا ایک اور، میں نے جیسا کہ کہا کہ یہ حقوق العباد کی تصویر ہے آپ کے سامنے. ایک حقوق اللہ بیان ہوئے، اب حقوق العباد کی ایک مال کے حوالے سے آپ نے تھوڑی سی تفصیل سن لی. اب ایک بندہ ہے مومن اپنے کردار کے حوالے سے کیسا ہونا چاہیے، اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اس کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، اس کے بول کیسے ہونے چاہیے، اس کا لین و دین کیسا ہونا چاہیے، اس کی یہاں پر تفصیل بیان ہو رہی ہے. فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. یہ بہت کام کی بات ہے. یعنی وہ نیک لوگ کون ہیں، نیکی کرنے والے کون ہیں، وہ نیکی ہے کیا،
اس کی اب یہ تعریف، یہ علامت بھی بیان کی گئی ہے کہ بندہ مومن، نیک بندہ کیا ہے کہ جب عہد کرے، کسی بات کا وعدہ کرے، قول کر لے، بول دے، وعدہ دے دے، لفظ دے دے، لکھ دے، کہہ دے، تو پھر والموفون، وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا، وفا کرنے والا، یہ بندہ مومن کی شان ہے۔ آگے فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس۔ اب یہ جو جملہ ہے بندہ مومن کی شان، علامت اور نیکی کے طور پر بیان ہوا ہے، یہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور بہت چیزوں کو گھیر لیتا ہے۔ فرمایا کہ بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ والصابرین، وہ صبر کرنے والا ہے۔ کس میں صبر؟ فرمایا فی البأساء والضراء، مصیبت میں اور تنگی میں، معاملات تنگ ہو گئے، معاشی طور پر تنگ ہو گئے، صبر کرے۔ میاں بیوی کے معاملات نہ گفتہ بے جھگڑا اس طرح کا چلا گیا، لڑائی جھگڑا چل گیا، گھر میں آن بن ہو گئی، صبر کرے، یہ تنگی ہے، یہ مصیبت ہے۔ ملکی لیول پر، نیشنل لیول پر کوئی مسائل پیدا ہو گئے، کسی طرح کا کوئی بحران پیدا ہو گیا، تو صبر سے کام لے، یہی موقع ہے کہ وہ صبر کرے، جس سے آج کل بالخصوص ہم گزر رہے ہیں، پوری دنیا گزر رہی ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہمارے لیے بہت رہنما ہے۔ فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء، کہ اس موقع پر کیا کرنا ہے؟ صبر سے کام لینا ہے۔ زندگی کا دن گزر جاتا ہے، رات گزر جاتی ہے، ہفتہ گزر جاتا ہے، مہینہ گزر جاتا ہے، صبر سے کام لے گا۔ اور اس موقع پر سورہ بقرہ کے بالکل اس میں ابتدا میں بھی بیان ہوا، پہلے پارے میں بھی بیان ہوا ہے، اور دوسرے پارے کے بھی ابتدا کے اندر یہ 2 دفعہ بیان ہوا ہے کہ نماز سے مدد لے اور صبر سے مدد لے۔ نماز آپ کی مدد کرے گی، اور صبر کرنا، رک جانا، ٹھہر جانا، خاموش ہو جانا، اللہ پر بھروسہ کر لینا، آہو وویلا نہ کرنا کہ ڈپریشن میں چلے جائیں، سٹریس میں چلے جائیں، خوف میں مبتلا ہو جائیں، نہیں، بلکہ رجوع اللہ، اپنے رب کی بارگاہ میں آ جائیں، قیام کریں، رکوع کریں، سجدہ کریں، تسبیح پڑھیں، تحلیل کریں، حمد کریں، تیسرے کلمے کا ورد کریں، رجوع، اور سورہ فاتحہ کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ یہاں میں نے سورہ فاتحہ کو، چونکہ پہلے میں نے بڑا لمبا درس دے چکا ہوں تو میں نے اس کو رپیٹ نہیں کیا، یہاں میں سورہ فاتحہ کے بارے سے ضمناً ایک بات کہہ رہا ہوں کہ کثرت کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھا کریں۔ ہمارے مشائخ چشت جو ہیں وہ ہر معاملے میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، یہاں تک کہ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ تعزیت کے موقع پر، وفات کے موقع پر صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ ہمارے مشائخ ہر معاملے میں، کسی کی کوئی شے بھی گم جاتی تو سورہ فاتحہ پڑھتے، کسی کی ہاں خوشی بھی ہوتی تب بھی سورہ فاتحہ پڑھتے، کسی کو کوئی بخار آ جاتا تو سورہ فاتحہ پڑھتے۔ میرا بھی یہی معمول ہے کہ میں اپنی ہر نماز کی جب دعا ہوتی ہے تو اپنی دعا کے اندر بھی جو اپنے لیے جب دعا کرتا ہوں تو اس میں سورہ فاتحہ میں معمول کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ فرمایا وحین البعث، اور وہ جو تنگی کا وقت ہے، وہ حق و باطل کے درمیان اگر کوئی معرکہ بھی ہو رہا ہو، اس موقع پر بھی کوئی کسی قسم کا سخت وقت آ جائے تو بندہ مومن کی یہ علامت ہے کہ وہ اس سے کیا کرتا ہے؟ صبر کا دامن پکڑتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اس آیت کا اب اختتام ہو رہا ہے، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں، اولئک کلمہ حصر ہے، یہی وہ لوگ ہیں، یہ جن کی علامات بیان ہوئی ہیں، جن کی یہ شان بیان ہوئی ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، اپنا مال اپنے اقرباء پر خرچ کرتے ہیں، یتاماء پر خرچ کرتے ہیں، مساکین پر خرچ کرتے ہیں، اور وہ وابن السبیل، قرآن کے طالبوں پر خرچ کرتے ہیں۔ آگے یہاں پر میں معافی چاہتا ہوں کہ درمیان میں آیت کا ایک ٹکڑا بالکل مجھ سے سہون بھول گیا ہوں، وہ آگے مصرف تھا، والسائلین وفی الرقاب، یہ آیت کا ٹکڑا مجھ سے ترجمے میں رہ گیا، الحمدللہ یاد بھی آ گیا، والسائلین وفی الرقاب، یہ سمجھنے کی چیز ہے، سوال کرنے والے،
सवाली, इसमें मुराद अहले इल्म ने जो लिया है वो गुलाम हैं जो रिहाई के लिए, वो गुलाम जो आजादी चाहते हैं कि उनको आजाद किया जाए, उनका मालिक पैसे मांगता है तो आपका बेहतरीन मशरफ यह है कि आप अपनी ज़कात और सदका उसके मालिक को देकर उसकी गर्दन छुड़ा दें, उसको आजादी दे दें। यहां पर एक जुजी और भी अर्ज कर दूं कि जो जेल के अंदर जो कैदी होते हैं आप उन पर भी खर्च कर सकते हैं, और ये भी बड़ा अहम है। और बिलखुसूस अहले पाकिस्तान के लिए ये कहूंगा कि हमारी पाकिस्तान की जेलों में बहुत बहुत बुरी हालत है। तो जेल का असल मकसद तो ये होता है कि किसी को एक तो सजा देना और दूसरी उसकी इस्लाह अहवाल करना, उसको साफ और सुथरा करना। जिस तरह गंदा कपड़ा जो है वो धोबी के पास जाता है, वो अपनी घाट में उसको साफ सुथरा करता है और पाक को साफ करके वापस भेजता है और वो पहनने के लायक हो जाता है। इसी तरह जो मुजरिम है जिनको सजा मिलती है वो जेल में जाते हैं, तो जेल का माहौल ऐसा होना चाहिए कि वहां से जो बंदा बाहर निकले तो फिर वो सोसाइटी का एक कारामद आदमी हो, वो बेहतरीन आदमी। बदकिस्मती है हमारी, बदनसीबी है हमारी, और 70 साल से जो मुल्क पाकिस्तान बन चुका है आज तक किसी ने इस पर गौर व फिक्र नहीं किया। बल्कि मैं यूं साफ लफ्जों में अगर कहूं कि हम अपनी पाकिस्तान की जेलों के अंदर जो लोग डालते हैं उनको मजीद पक्का आदि मुजरम बनाकर फिर वापस सोसाइटी में डाल देते हैं, और यूं ये जुर्म खत्म नहीं होता, मिटता नहीं, वो फैलता ही चला जाए। और इसके जिम्मेदार हुक्मरान तबका होता है, वो जिम्मेदार है। देखिए कलाम मजीद ने क्या से खूबसूरत लफ्जों में कहा, वस्साइलीना व फिर रिकाब, उनके हक बयान किए कि अगर उनके ऊपर कोई, मिसाल के तौर पर यहाँ यूं भी कहा जा सकता है एक आदमी की 6 महीने की सजा जो है वो उसके साथ जुर्माने के साथ मशरूत है कि अगर जुर्माना दे या जेल काटे, दोनों में से एक हो, तो अगर आप उसकी मदद करके उसको आजादी दे। बहरहाल इंसान के लिए आजादी ये उसका हक है। आगे आ जाइए, यहां पर जो दूसरा टुकड़ा मुझसे रह गया था वो ये था, वह अकामत सलात व आत ज़कात, नमाज को कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं। देखिए मैंने जैसा कि कहा कि मैंने शुरू में ये कह दिया था कि ज़कात सदक़ात वाजिबा में से है, उसके लिए अलग से इसकी डिटेल मौजूद है, वो इंशाल्लाह मैं फिर भी अर्ज करूंगा। यहां उसको दोबारा लाया गया कि नमाज को और ज़कात को, ये भी मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि कसरत के साथ नमाज और ज़कात के मामलों को जमा किया गया। अब आगे आ जाइए कि ये अलामात जितनी हैं, वादा का पूरे करने वाला, सब्र करने वाला, तंगी मुसीबत, ये बंदा मोमिन है, ये है वो नेक आदमी, ये है वो नेकी का कर गुजरने वाला आदमी। फरमाया कि उलाइकल लजीना सादकू, देखिए सादकू का यहां लफ्ज फरमाया, यही वो लोग हैं जो सच्चे हैं। कलाम मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ऐ अहले ईमान अल्लाह से डरो, यानी तकवा इख्तियार करो, परहेजगारी करो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब वो सच्चों की तारीफ अगर कोई पूछे कि सच्चे कौन है तो ये है, सादिकीन की ये तारीफ है जिसके अंदर ये खुसूसियात मौजूद हैं, ये अलामात मौजूद हैं, जो ये शान रखता है, ये अकीदा रखता है, ये अमल करता है, उसकी जिंदगी का पैकर वजूद के अंदर ये फूल लगे हुए हैं, तो वो सच्चा है। उलाइकल लजीना सदक, ये है वो सच्चे, इनके साथ होने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। व उलाइका हुमुल मुत्तकून, और यही वो लोग हैं जो मुत्तकी हैं। मैंने अर्ज किया था कि 2 आयत आपके सामने रखूंगा, ये आयत मुकम्मल हो गई। अब आ जाइए एक और आयत सूरह बकरा में से ही, यसअलूनका माज़ा युनफिकून, लोग पूछते हैं कि हम क्या खर्च करें। ये हुजूर अलैहिस्सलाम से परवरदिगार आलम फरमा रहा है कि आपसे ये लोग पूछते हैं हम खर्च क्या करें, यानी मसरफ पूछ रहे हैं, किस तरह खर्च करें, कैसे खर्च करें, किस पर खर्च करें। तो परवरदिगार आलम उस सवाल का जवाब दे रहा है, और इस मकाम पर आपको यसअलूनका के साथ मुतअद्दिद आयात और मसाइल को डिस्कस किया गया है। उनमें से एक आयत फिर इंशाल्लाह एक पैगाम के साथ मैं दर्स को ख़त्म करूंगा।
یسألونک ماذا ینفقون، لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں. قل یعنی ان کو جواب دیجئے، ما انفقتم من خیر، کہ تم خرچ کرو، اپنے مال کو خرچ کرو جس میں تمہارے لیے خیر رکھی گئی ہے. بہترین مصرف، بہتر ترین مصرف جو ہے جس پر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ تمہارا مال خرچ ہونا چاہیے. اب یہاں پر جو بات سب سے اہم ہوگی وہ کیا ہوگی؟ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ ہم کیا خرچ کریں، یعنی یسألونک ماذا ینفقون، کیا خرچ کریں، کس طرح خرچ کریں. جواب چاہیے. پہلی بات تو یہ کہا کل خرچ کرو، جس میں سب سے بہتری ہے کیا؟ فرمایا فللوالدین، تمہارے مال کا سب سے پہلا حق فللوالدین، ماں اور باپ ہے. یعنی کہ ماں کے اوپر خرچ کرنا ہے، یا یہ بھی نہیں کہ باپ کے اوپر خرچ کرنا ہے. اللہ رب العزت نے پہلی جگہ جو بیان کی ہے، پہلی جگہ جو بیان ہوئی ہے وہ ہے والدین. یہ ایک موضوع ہے مستقل، انشاءاللہ اس پر میں ضرور تفصیل کے ساتھ، چونکہ معاشرتی مسائل جو ہیں میں چاہتا ہوں کہ کلام مجید کا جہاں ہم تعارف پیش کر رہے ہیں صورتوں کا، ان میں سے جو اہم ترین وہ مسائل جو ہمارے ساتھ بہت زیادہ جڑتے ہیں اور ہماری ضرورت ہے، میں انہی پر تفصیل یعنی فوکس کروں گا. فللوالدین، اولاد جوان ہو گئی، کاروبار میں لگ گئے، نوکری کر رہے ہیں، انکم آ رہی ہے، ان کے مال کا پہلا مصرف کیا ہے؟ کیا ان کی اپنی ذات ہے اور پھر ماں باپ ہے؟ پرائرٹی کسے ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے پرائرٹی کے اندر سب سے پہلے تمہارے ماں باپ ہیں. تم ان کے خوابوں کی تعبیر ہو. فلسفیوں نے موجودہ دور میں مختلف فلسفی ہیں، ہر ایک کا اپنا خیال ہوتا ہے کہ اولاد میں اپنی تعبیر مت ڈھونڈو. میں تو اس جملے کا اپنے خواب خود دیکھو اور اپنے خوابوں کی تعبیر خود بناؤ. اولاد کو خواب بنا کر ان کی تعبیر کے پیچھے نہ جاؤ، میں اس جملے کے خلاف ہوں. اگر جب تک یہ ایک باپ اور ماں کے اندر اولاد کی پرورش کے اندر یہ خواب موجود نہ ہو تو وہ پرورش بے معنی سی لگتی ہے. مطلقاً پرورش جو ہے وہ تو جانور بھی اپنے بچوں کی کرتے ہیں. ماں باپ پہلے حقدار ہیں، ماں باپ پہلے مستحق ہیں کہ آپ کی کمائی، آپ کی جو انکم ہے ان ماں باپ پر خرچ ہو، ان کی خوشیوں پر خرچ ہو. جن ماں باپ نے اپنی خوشیاں اور چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں آپ کی خوشیوں پر قربان کیا، اپنی خواہشوں کو قربان کیا، اپنی آسائشوں کو قربان کیا اور آپ کی خوشیاں پوری کرتے رہے، آپ کی پرورش انہوں نے کس طرح سے کی آپ بے خبر ہیں، اور بہت سی چیزیں آپ سے اوجھل ہوتی ہیں. اس لیے پہلا حق والدین کا. اب اس کے بعد فرمایا والاقربین، جیسا کہ پہلے پچھلی آیت میں بھی کہہ چکا، وہ رشتہ دار ہیں. کس کے رشتہ دار؟ وہ ماں کے رشتہ دار ہیں، وہ باپ کے رشتہ دار ہیں، وہ آپ کے چچا ہیں، وہ آپ کے ماموں ہیں، وہ آپ کی پھوپھیاں ہیں، وہ آپ کی خالائیں ہیں، وہ آپ کے قریب ترین کے جو رشتہ دار ہیں، وہ آپ کے ساس و سسر بھی آ جاتے ہیں، یہ قریب ترین کے آپ کے کزن ہیں، یہ سارے آپ کے اقربا ہیں، یہ ان کا بھی حق ہے. والیتامیٰ، پھر آ گیا وہی سوسائٹی کا پوری اجتماعی طور پر سوسائٹی پر جو فرض ہے کہ اس طبقے کا وہ بچے جو ہیں جو یتیم ہیں ان کا خیال رکھا جائے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یتیم کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کے مال پر کلام مجید میں گفتگو ہوئی ہے، اور یہ بڑے یعنی بار بار ہوئی ہے، ریپیٹڈ ہوئی ہے، بار بار کہا گیا ہے. یہ ایک دو دفعہ کوئی یعنی بات کر کے چھوڑ نہیں دیا گیا. یہ بڑی کثرت کے ساتھ جن عنوانات پر گفتگو ہوئی ہے ان میں یتامیٰ، یتیموں پر ہوئی. پھر وہی والمساکین وابن السبیل، یہ ان پر چونکہ میں پہلے گفتگو کر چکا ہوں. فرمایا وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بہلائی بھی تم کرو گے، جو کام بھی تم خیر کا کرو گے، اللہ اس سے باخبر ہے. میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا شانہ ہمیں فہم قرآن، قرآن کی محبت،
قرآن کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے. اور میں آخری پیغام کل بھی دیا ہے، آج پھر دینا چاہتا ہوں، اور یہ پیغام برطانیہ کے رہنے والوں، یورپ کے رہنے والوں، امریکہ کے رہنے والوں، اور بالخصوص پاک و ہند، پاک سرزمین پاکستان کے رہنے والوں کے لیے یہ میرا پیغام کل کی طرح دوبارہ ہے. کل میں نے اپنی گفتگو کا جو اختتام کیا تھا وہ میرا پیغام وہاں سے آخری 5 منٹ آپ ضرور سن لیں، اور آج بھی سن لیں کہ اس وقت جو وبا چل رہی ہے، جو وائرس پھیل گیا ہے، اس نے لاکھوں انسانوں کی جان لے لی ہے. اور برطانیہ کے اندر یہاں 20,000 سے زیادہ لوگ اس وقت لقمہ اجل بن چکے ہیں، اور ہر روز یہاں پر 500 600 700 تک کا فگر ہے. آج کا مجھے اندازہ نہیں اور یہ بتانا ضروری بھی نہیں، بہرحال ہزار لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بن چکے ہیں. اس وبا کا آغاز پاکستان میں اب ہو رہا ہے، یعنی نہ یہ تو اپنے پیک میں پہنچی ہے، یہ بالکل سمجھ لیں کہ آپ شروعات ہے پاکستان میں. اللہ رب العزت آپ سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے. میری یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی آل و اولاد کے صدقے، پاکان امت کے صدقے، اللہ تعالیٰ مجھے، آپ، ہم سب کو، اور بالخصوص اہل پاکستان کو اس وبا سے محفوظ و مامون رکھے. آپ سب عافیت سے ہوں، لیکن احتیاط بہت ضروری ہے. اس کو پھیلانے کا آپ آلہ نہ بنیں، آپ اس کو پھیلائیں نہیں. اپنے گھروں میں اسٹے ہوم، گھروں میں رہیں، گھروں میں رک جائیں، گھروں میں عبادت کریں، گھر کے اندر نماز پڑھیں، گھر کے اندر آپ عبادت کا ماحول بنائیں، بچوں کے ساتھ عبادت کا ماحول بنائیں، خود بھی قرآن پڑھیں، بچوں سے قرآن پڑھوائیں. بلکہ بچوں سے، اگر آپ کو خود نہیں آتا، بچوں کو قرآن آتا ہے تو بچوں سے سیکھیں. سیکھنے سکھانے کا عمل جو ہے وہ اپنے گھروں کے اندر جاری کریں اور ایک ماحول بنائیں. جس طرح میرے اس درس کو بھی بغور سن کر آپ کے سامنے بہت ساری لائنیں نکل آئیں گی، لیکن میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اس وائرس میں آپ لوگوں کا باہر نکلنا، بازاروں میں نکلنا، کسی طرح سے کسی بھی گیدرنگ کے اندر شامل ہونا، یہ آپ کے لیے بہت خوفناک ہے. آپ وہ وبا جس نے 1 مہینے میں پھیلنا ہے، اگر آپ یوں بے احتیاطی کے ساتھ باہر نکلتے گئے تو یہ بالکل یہ فاصلہ وبا بہت جلدی طے کر لے گی اور خوفناک صورتحال ہوگی. میری یہ آپ سے یہ بار بار ریکویسٹ ہے. اس بیماری کا ابھی تک کا علاج فقط یہی نکلا ہے کہ آپ جتنا ہو سکتا ہے کہ سوشل ڈسٹنس رکھیں، گھروں کے اندر رہیں، اپنے ہاتھوں کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے چہرے پر ماسک پہنے. بالخصوص برطانیہ کے رہنے والے لوگوں سے میں کہوں گا کہ یہ آپ کمپین چلائیں ان لوگوں کے لیے جو ٹیک اوے ہیں، جو ریسٹورنٹ ہیں. بالخصوص ریسٹورنٹ تو خیر بند ہیں، لیکن جو ٹیک اوے کا بزنس ہے، وہاں کے جو ورکر ہیں وہ ماسک بھی پہنے اور گلوز بھی پہنے. بلکہ اس ٹیک اوے سے آپ کھانا مت آرڈر کریں جو ماسک، جس کے ورکر، ڈلیوری اور کچن ورکر ماسک نہیں پہنتے، گلوز یوز نہیں کرتے، وہاں سے کھانا مت آرڈر کریں. یہی پیغام میرا پاکستان کے لیے بھی ہے. اللہ کریم آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.